يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی کبریائی پاکیزگی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک له سزاوار اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا مالک رازق حاکم اور معبود برحق ہے. لا کہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. خطبہ جمعہ کے اس مختصر سے اور اہم ترین موقع پر جس عنوان کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ عنوان اپنی نوعیت کا ایک الگ عنوان ہے اور اس وقت اس کی اشد ضرورت بھی ہے. وہ ہے کیا سیاست کے نام پر سب کچھ جائز ہے؟ حاضرین، قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں، اس عنوان کو سننے کے بعد آپ سبھی احباب کے ذہنوں میں شاید کہ سوال پیدا ہو یا بعد میں بھی تبصرے ہو کہ ممبر رسول علیہ السلام سے یا خطبہ جمعہ کے موقع پر یا مسجد میں اس عنوان کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس عنوان پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ یہ آپ کا سوال، کہ یہ عام مسلمانوں کا یہ تصور، یہ تبصرے ہمیں اور آپ کو کہاں تک تباہی اور بربادی تک لے جا رہی ہے، اس ناحیے سے ہم نے سوچا نہیں. ہم نے یہ سمجھا کہ سیاست یہ مسجد کے باہر کی چیز ہے اور سیاست ایک گندا بازار ہے اور سیاست کا تذکرہ مسجد میں ممبر و محراب میں نہیں ہونا چاہیے. اس تصور نے، اس غلط فہمی نے آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان سیاست کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہم سب دیکھ کر اندیکھی کر رہے ہیں، سن کر خاموش ہو رہے ہیں، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سیاست کے نام پر یہ سب کچھ جائز ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام انسانی زندگی کے کسی ایک شعبے سے بحث نہیں کرتا ہے. انسانی ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں اور جتنے مراحل ہیں
انسانی زندگی کے حقوق کو پامال نہ ہونے کے لیے، انسانی زندگی کے بنیادی حقوق کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے عدل و انصاف کا ہونا، کسی سربراہ کا ہونا، کسی بڑے کا ہونا، اور ہر ملک کے اعتبار سے اسلام نے ہر قسم کی تعلیمات سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ اسلام یہ عالمگیر دین ہے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں۔ جہاں اسلامی مملکت ہے یا جہاں اسلامی ملک ہے صرف وہاں کے لیے اسلام ہے ایسی بات نہیں، بلکہ اسلام دنیا کے ہر چپے کے لیے ہے اور ہر ملک میں بسنے والے کے لیے اسلام ہے۔ اور پھر اسلام نے ہر طرح سے رہنمائی کی ہے کہ کس ملک کے اندر انسان، کس ملک کے اندر ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کی جانب رہنمائی کی گئی۔ اب ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے کرنے اور کرانے کے لیے اللہ اللہ کرتے کرتے ہمارے شہر اور ہمارے صوبے کے انتخابات الیکشن ہو چکے ہیں، اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ لیکن آپ سب اور ہم سب اور شاید کہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ اس سیاست کے نام پر آج کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک عام انسان کرتا ہے، کرنے دیں، لیکن کیا ایک مسلمان بھی سیاست کے نام پر اس سب کچھ کر سکتا ہے جس کا اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں؟ کیا اسلام ہمیں اور آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم سیاست کے نام پر، الیکشن کے نام پر، انتخاب کے نام پر، حکومت کے نام پر، قیادت کے نام پر، سربراہی کے نام پر وہ سب کچھ کر بیٹھے جس سے ہمارا ملک کا، ہمارے ملک کا ہندو شرما جائے؟ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے حدود کا معاملہ ہو جائے۔ حضرات، خلفائے راشدین کی تاریخ پڑھیے، آپ علیہ السلام کے احادیث کا مطالعہ کیجئے، سیرت نبویہ علیہ السلام کا ایک ایک صفحہ کھنگال کر دیکھیے کہ آپ کا تعلق اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، کن کن لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے رہا، جانی دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیسا برتاؤ کیا، آپ کے دو دو جگر کے ٹکڑوں کو طلاق دینے والوں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا، آپ کے راہ میں کانٹے بچھانے والوں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا، آپ پر دل جان نثار کرنے والے صحابہ پر ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا؟ کہ یہ سیرت ہمیں اور آپ کو ایک اچھے قائد بننے کے لیے نہیں، ایک مثالی قائد بننے کے لیے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک صفحہ گواہی دیتا ہے کہ تم اگر ایک مثالی قائد بننا چاہتے ہو، ایک مثالی سیاستدان بننا چاہتے ہو، ایک لیڈر بننا چاہتے ہو، ایک رہنما بننا چاہتے ہو، تو آئے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ آپ علیہ السلام نے انسانیت کا احترام بھی باقی رکھا، ایمان والوں کا احترام بھی باقی رکھا، جانوروں کا احترام بھی باقی رکھا، اور درخت اور پودوں کا بھی احترام باقی رکھا، دشمنوں کے گھروں کو وہ مقام دیا جس کے بارے میں آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مختصر سی گفتگو کرتے ہیں، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں، ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا سلوک اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا؟ مکہ فتح ہوا، وہ مکہ جہاں آپ پیدا ہوئے، وہ مکہ جہاں آپ جوان ہوئے، وہ مکہ جہاں آپ بڑے ہوئے، وہ مکہ جہاں آپ نے انسانیت کی تعلیم دی، وہ مکہ جہاں آپ نے شادی کی، وہ مکہ جہاں آپ کا خاندان سردارانہ سلوک کرتا تھا، وہ مکہ جہاں آپ کو نبوت دی گئی، وہ مکہ جہاں آپ نے جنگ و فساد کو ختم کیا، اس مکے سے آپ نکالے گئے، مجبوری کی حالت میں نکلے، اور پھر اس مکے میں واپس بغرض عمرہ آنا چاہا، آپ کو روک دیا گیا، اور پھر بے شمار شرائط کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا، اور چند ہی ایام، چند ہی سالوں کے بعد وہی مکہ فتح ہوتا ہے۔ اسی مکے میں آپ علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں، عالم یہ ہے کہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تشکر کا یہ حال ہے کہ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے،
آج کا دن پیرو خرابے کا دن ہے. دشمنوں نے نبی علیہ السلام تک آواز پہنچائی کہ آپ کے صحابہ ایسا کہہ رہے ہیں. آپ نے کیا کر دیا؟ نعرے کو بدل دیا. آپ نے کہا اليوم یوم المرحبا، کہ آج کا دن ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے. آج کا دن استقبال کرنے کا دن ہے. کس کا استقبال؟ کس کو گلے لگانے کی بات ہو رہی ہے. وہ سارے کے سارے دشمن ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد سے لے کر آخری وقت تک فتح مکہ تک بھی ہر قسم سے آپ کو بے چین کیا، آپ کے اصحاب کو ستایا، آپ کے خانوادے کو ستایا. ایسی کون سی تکلیف تھی، ایسا کون سی ایذا رسانی کا راستہ تھا جس کو دشمنوں نے نہیں اپنایا تھا؟ لیکن آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اليوم یوم المرحبا، کہ آج کا دن ایک دوسرے کا استقبال کرنے کا دن ہے، مبارک دن ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کے گھر کو کتنا اونچا مقام دے دیا. ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. جنگ بدر، جنگ احد کے اندر دشمنان اسلام کے ساتھ آ کر انہوں نے اسلام اور علیہ السلام کو کس قدر تکالیف پہنچائی تھی. اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے ان کے گھر کو دار الامن قرار دیا. آپ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا من دخل، جو آدمی کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہے. اور دوسری جانب آپ نے اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امن و امان کا آپ نے اعلان کیا. ایسے نبی کے ماننے والے ہم اور آپ، ایسے نبی کی مثالی قیادت ہمیں اور آپ کو اپنانی چاہیے تھی. انہیں اوصاف اپنانا چاہیے تھا، ان اعلیٰ اخلاق کو اپنانا چاہیے تھا. عفو اور درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے تھا. ظلم و زیادتی سے باز آنا چاہیے تھا. عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے تھا. اپنے دل کو کینہ اور کپٹ سے پاک اور صاف رکھنا چاہیے تھا. اپنے ہاتھ کو ظلم اور ستم سے بچا لینا چاہیے تھا. اپنی نگاہوں کو غلط انداز سے ڈالنے سے بچا لینا چاہیے تھا. کیا آج ہمارے مسلم قائدین، کیا آج ہمارے مسلم سیاستدان نبی علیہ السلام کے ان مثالی قائدانہ کردار کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں کسی ایک کا نہ تائید نہ تنقید، عمومی طور پر پورے ہندوستان کے مسلم سیاستدان، پورے ہندوستان کے مسلم سیاستدانوں کے پیچھے لگے رہنے والی مسلم عوام سے میں مخاطب. میں کسی ایک کی ذات پر نہیں، بلکہ میں ایک عام چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میری آنکھوں نے دیکھا، جو ہماری کانوں نے سنا، جس کو آپ نے محسوس کیا، جس کو میں نے محسوس کیا، جس کو آپ نے دیکھا، جس کو میں نے دیکھا. سیاست کے نام پر وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جس سے اسلام اور اہل اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے. تو کیوں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سیاست میں سب کچھ جائز ہے اور اہل سیاست کو جو ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہر آدمی کو پہلے سوچنا چاہیے کہ میں پہلے مسلمان ہوں، بعد میں سب کچھ ہوں. پہلے میں ایمان والا ہوں، بعد میں سب کچھ ہوں. پہلے میں نبی کا متبع ہوں، نبی کا امتی ہوں، بعد میں سب کچھ ہوں. اور اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ باتیں کیوں رکھ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم کس کے ساتھ خیر خواہی کریں؟ آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ، ولی کتابی، اللہ کے کتاب کے ساتھ، ولی رسولی، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے ذمہ داروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ، مسلمانوں کے لیڈروں کے ساتھ، وعامتہم، اور سب کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کرنا ہے. خیر خواہی کے طور پر اس عنوان کو منتخب کیا گیا ہے. اسلام احترام انسانیت کی جو تعلیم دیا ہے، شاید کہ کسی مذہب میں دیا ہو.
اسلام انسان کو اس قدر اونچا مقام بتایا اور انسان کے اندر بھی اہل ایمان کے اس قدر اونچا مقام بتایا کہ آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کا موقع ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں خطبے کے درمیان جن تعلیمات کو واضح کیا ان میں سے آپ علیہ السلام نے انسان کا احترام اور اہل اسلام کا احترام واضح کیا۔ آپ نے فرمایا آج کا دن کون سا ہے، آج کون سی جگہ ہے، آج کون سی گھڑی ہے، یہ سارے کے سارے سوالات کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کہ دیکھو میرے نزدیک آج کے دن سے بڑھ کر، اس جگہ سے بڑھ کر، آج کے عمل سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو انسان اور اہل اسلام کا احترام۔ ایک دوسرے پر آپ علیہ السلام نے ایک دوسرے کا خون حرام کیا، ایک دوسرے کی عزت و آبرو لوٹنا حرام کیا، ایک دوسرے کے مال پر ناجائز طور پر قبضہ کرنے کو حرام قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا المسلم کرجل واحد، المسلم کرجل واحد، کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے، ایک باڑی کے مانند ہے، ایک عمارت کے مانند ہے۔ آپ نے فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کسی انسان کی، کسی آدمی کی آنکھ اگر تکلیف محسوس کرتی ہے تو پوری باڈی تکلیف محسوس کرتی ہے، پورا جسم تکلیف محسوس پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنِ اشْتَكَىٰ رَأْسَهُ، اگر کسی آدمی کا سر درد ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے تو وہ تکلیف صرف سر تک محدود نہیں رہتی ہے بلکہ پوری باڈی جو تکلیف محسوس کرتی ہے۔ گویا آپ نے اس حدیث کے ذریعے بتایا کہ ایک مسلمان گویا کہیں تکلیف محسوس کرتا ہے تو سارے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا بات ہے۔ ایک باڈی کا ایک پارٹ تکلیف محسوس کرتا ہے تو پوری باڈی جس طرح تکلیف محسوس کرتی ہے اسی طرح گویا پورے مسلمانوں کا عالم ہے۔ آپ نے کسی بھی مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کو جائز نہیں قرار دیا۔ ظلم و زیادتی بہت دور تک، غارت گیری بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے یہاں تک بتا دیا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی طرف لوہے کی سلاخ سے اشارہ کرتے رہے، اشارہ کرتے جتنی دیر وہ اشارہ کرے گا، اشارہ جتنی دیر وہ اشارہ کرے گا اتنی دیر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میں نے کیا فرمایا، میں نے کیا کہا؟ نبی نے فرمایا اشارہ کرنا، مارنا نہیں، ختم کرنا نہیں، حملہ کرنا نہیں۔ اگر کسی ایک مسلمان کی جانب لوہے کی سلاخ سے اشارہ نہیں کرتا ہے تو جتنی دیر وہ اشارہ کرتا ہے اتنی دیر اس پر فرشتوں کی لعنت بھیجی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ ہٹا لیتا ہے تو پھر وہ لعنت بند ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور ایک مومن کا جو معاملہ ہے وہ اتنا بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا مال، اس کی جان، اس کی حفاظت بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا لزوال الدنیا احمد علی اللہ، لزوال الدنیا احمد علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات پسندیدہ ہے اور یہ بہت ہلکی بات ہے کہ پوری دنیا ہلاک ہو جائے، پوری دنیا ہلاک ہو جائے، پوری دنیا بالکل اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے بہت ہلکی سی چھوٹی سی چیز ہے۔ کس چیز سے بڑھ کر اس کے مقابلے میں من قتل رجل مسلم، کہ کسی ایک مسلمان کا قتل کر دینا، کسی ایک مسلمان کا مار دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی دوسری حدیث میں فرماتے لو ان اہل السماء والارض، لو ان اہل السماء واہل الارض، کہ اگر آسمان کے سارے لوگ اور زمین کے سارے لوگ مل کر جو ہے اشترکوا فی دم مؤمن، کہ سب کے سب مل کر جو ہے کسی ایک مومن کے خون بہانے میں، کسی ایک مومن کو قتل کرنے میں شریک ہو جاتے ہیں تو اللہ تک کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اس قدر ناراضگی کا عمل ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جہنم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سباب المسلم فسوق وقتال وکفر،
سیاست کے نام پر وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے. ظلم و زیادتی کے حدود پار کر گئے, عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر گئے, کھلے عام سرے عام بازاروں میں, نکڑوں میں, محفلوں میں, مجلسوں میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا, ایک دوسرے کے عیب بیان کرنا, ایک دوسرے کی غیبت کرنا, یہاں تک کہ ایک دوسرے کے گھروں کے رازوں کو باہر ڈالنا, ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا, ایک دوسرے کی بیوی بچوں کو گالیاں دینا, ایک دوسرے کے خواتین کے گھروں کے مسائل کو باہر ڈال دینا, نہ جانے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. چھوٹی زبان, گندی زبان, بے وفائی, عہد و پیمان کا توڑ دینا, وعدہ خلافی کرنا, جھوٹے دعوے کرنا, یہ سب کچھ ایک الگ بات تھی. لیکن رفتہ رفتہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خالد بننے کے چکر میں جو ہے, لیڈر بننے کے چکر میں جو ہے, نہ جانے وہ سب کچھ کر رہا ہے جس کو دیکھ کر ہمارے برادران میں وطن بھی شرما جائیں گے کہ ہمارے پاس بھی شاید ایسی سیاست نہ ہو اور ایسی زبان نہ ہو. کیا ایک مسلمان کے لیے سب کچھ جائز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم, المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ, اس پر ظلم نہیں کیا جا سکتا, ولا یخذلہ, اسے ذلیل نہیں کیا جا سکتا, اسے رسوا نہیں کیا جا سکتا, بلکہ کہیں مومن بھائی, کہیں مسلمان بھائی پر ظلم کیا جاتا ہے تو ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. کوئی کسی مومن اور مسلمان بھائی کو ذلیل کر رہا ہے تو اسے ذلیل ہونے نہیں دیا جا سکتا. یہ اور بات ہے کہ ہم کو جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے, ایک دوسرے کو رسوا کر رہے. حضرات, قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, کہ مومن جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں, ایک دوسرے کے درمیان صلح صفائی کروانا چاہیے. ہونا تو چاہیے تھا کہ جتنے مسلم سیاستدان اور مسلم سیاستدانوں کے ساتھ رہنے والے مسلم عوام ہیں وہ آپس میں مل بیٹھتے, ہمارے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے, ملک کے بدلتے ہوئے حالات کو سامنے رکھتے, ہم مسلمانوں کے لیے کیا حکمت عملی اپنا سکتے ہیں, ہمارے وجود کو منوانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ہمارے مساجد کی حفاظت کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ہمارے بے روزگار نوجوانوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ہمارے تعلیمی اداروں کے استحکام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ہم موجودہ حکومت سے کیا منوا سکتے ہیں, ہم کس سے کیا لے سکتے ہیں. ان چیزوں پر گفتگو ہونا تھا, ان چیزوں کا ایک منصوبہ بنایا جانا تھا, اور ہمارے اس ملک کو اور ہمارے سماج کو ترقی کے دور, ترقی کی راہ سے ہموار کیا جانا چاہیے تھا. مگر ایسا سب کچھ نہیں ہوا, بلکہ اس کے برعکس سب کچھ ہوتا گیا. چاہے سب کچھ ہمارے اور آپ کے لیے جائز ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, یہ 4 دن کی سیاست, یہ 4 دن کی کرسی ہے. ہر 5 سال کے بعد ہمیں اور آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اپنے قائدین کا انتخاب کریں. نہ جانے کیسے ہو جاتے ہیں, کہاں تک پہنچنے والے کیسے ہو جاتے ہیں. مسلم عوام چاہے تو انہیں کرسی پر بٹھاتی ہے, عوام چاہے تو انہیں قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے. اور پھر ایک مسلمان کے لیے ہمیشہ اس کے سامنے آخرت ہونی چاہیے, اس کے سامنے آخرت مد نظر ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے. مالک یوم الدین جس نے کہا وہ کائنات کا مالک ہے, وہ ارض و سما کا مالک ہے, وہ ہماری کرسیوں کا مالک ہے, وہ ہماری سیاست کا مالک ہے, وہ ہر چیز کا وہی مالک ہے. اور وہ مالک اگر جب پکڑنے پر آتا ہے ان بطش ربک لشدید, کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے, اس نے ڈھیل دے رکھا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری زبان, ہمارا ہاتھ, ہمارا دل و دماغ, ہمارا پیر سب کچھ کرے جس کی اسلام نے اجازت نہ دی ہو, اور ایک مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے. یہاں تک افسوس اس بات پر ہوتا ہے, افسوس اس اور بات پر ہوتا ہے کہ نبی نے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ تم اپنے مرے ہوئے لوگوں کو گالی گلوچ نہ کرو, تم اپنے مرے ہوئے لوگوں کو گالی گلوچ نہ کرو. لا تسبوا الاموات, کہ تم اپنے مردوں کو گالی گلوچ نہ دو, اپنے مردوں کو برا بھلا نہ کہو, لیکن
سیاست کے نام پر اپنے مرحومین، اپنے والدین، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے آبا و اجداد کو تک نہیں بخشا جا رہا ہے۔ یہ کون سا اسلام؟ یہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ یہ کون سی شریعت کی بات ہاں اور آپ کرتے ہیں کہ ہم وہ سب کچھ کریں جس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، اور پھر بھی ہم مسلمان بنے رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ حقیقی معنی میں ہر میدان میں جو ہے ہم اسلام کو اپنائیں، اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، اسلامی احکامات کو اپنائیں، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اصحاب رسول کا مطالعہ کریں، خلفائے راشدین کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کس نے مثال دی؟ کس نے مثال دی؟ غیروں نے مثال دی۔ ہمارے اس ملک کا ایک بڑا لیڈر گاندھی جی نے کہا تھا کہ میں مجبور ہوں کہ کسی اور کی مثال نہیں دے سکتا، میں اپنے تمام قائدین کو میں اس بات کا حکم دیتا ہوں۔ اور قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے درمیان صلح صفائی کروانا چاہیے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ جتنے مسلم سیاستدان اور مسلم سیاستدانوں کے ساتھ رہنے والے مسلم عوام ہیں وہ آپس میں مل بیٹھتے، ہمارے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے، ملک کے بدلتے ہوئے حالات کو سامنے رکھتے، ہم مسلمانوں کے لیے کیا حکمت عملی اپنا سکتے ہیں، ہمارے وجود کو منوانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ہمارے مساجد کی حفاظت کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ہمارے بے روزگار نوجوانوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کے استحکام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ہم موجودہ حکومت سے کیا منوا سکتے ہیں، ہم کس سے کیا لے سکتے ہیں۔ ان چیزوں پر گفتگو ہونا تھا، ان چیزوں کا ایک منصوبہ بنایا جانا تھا، اور ہمارے اس ملک کو اور ہمارے سماج کو ترقی کے دور، ترقی کی راہ سے ہموار کیا جانا چاہیے تھا، مگر ایسا سب کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس سب کچھ ہوتا گیا۔ چاہے سب کچھ ہمارے اور آپ کے لیے جائز ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ 4 دن کی سیاست، یہ 4 دن کی کرسی ہے۔ ہر 5 سال کے بعد ہمیں اور آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اپنے قائدین کا انتخاب کریں۔ نہ جانے کیسے ہو جاتے ہیں، کہاں تک پہنچنے والے کیسے ہو جاتے ہیں۔ مسلم عوام چاہے تو انہیں کرسی پر بٹھاتی ہے، عوام چاہے تو انہیں قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ اور پھر ایک مسلمان کے لیے ہمیشہ اس کے سامنے آخرت ہونی چاہیے، اس کے سامنے آخرت مد نظر ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ مالک یوم الدین جس نے کہا وہ کائنات کا مالک ہے، وہ ارض و سما کا مالک ہے، وہ ہماری کرسیوں کا مالک ہے، وہ ہماری سیاست کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ اور وہ مالک اگر جب پکڑنے پر آتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اس نے ڈھیل دے رکھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری زبان، ہمارا ہاتھ، ہمارا دل و دماغ، ہمارا پیر سب کچھ کرے جس کی اسلام نے اجازت نہ دی ہو، اور ایک مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ یہاں تک افسوس اس بات پر ہوتا ہے، افسوس اس اور بات پر ہوتا ہے کہ نبی نے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ تم اپنے مرے ہوئے لوگوں کو گالی گلوچ نہ کرو، تم اپنے مرے ہوئے لوگوں کو گالی گلوچ نہ کرو، لا تسبوا الاموات، کہ تم اپنے مردوں کو گالی گلوچ نہ دو، اپنے مردوں کو برا بھلا نہ کہو، لیکن سیاست کے نام پر اپنے مرحومین، اپنے والدین، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے آبا و اجداد کو تک نہیں بخشا جا رہا ہے۔ یہ کون سا اسلام؟ یہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ یہ کون سی شریعت کی بات ہاں اور آپ کرتے ہیں کہ ہم وہ سب کچھ کریں جس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، اور پھر بھی ہم مسلمان بنے رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ حقیقی معنی میں ہر میدان میں جو ہے ہم اسلام کو اپنائیں، اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، اسلامی احکامات کو اپنائیں، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اصحاب رسول کا مطالعہ کریں، خلفائے راشدین کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کس نے مثال دی؟ غیروں نے مثال دی۔